لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مؤمنا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحبک یا امام الانبیاء والمرسلین ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے گا حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیے گا جڑے تیرے نام دیا محفل سجاتے نے اونا بیلیا دا بیڑا پار ہونا چاہیے گا میرے نہایت ہی بڑے احترام پیارے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ عالی شان بابرکت ذات ہے کروڑا درود و سلام و حضور تاجدار انبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء نبی الانبیاء حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور جانے تو عالم بلکہ جانے جہانے تو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمد مجتبی علی تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے ہدیے نذرانے تحفے گجرے پیش ہوں جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات ماض وجود میں آئی حمد و ثنا کے بعد معزز حاضرین و ناظرین اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی لے آئے گا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ ایسی قوم کو آئے گا جو اللہ کو پیارے اللہ کا پیارا عزت علی المؤمنین اذلۃ علی الکافرین تو عزیزان اکرامی مومنوں کے لیے عزت ہے کافروں کے لیے ذلت ہے اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے منصب کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف آپ نے جہاد کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قرآن و حدیث سے ثابت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ خلافت کے منصب پر جلوہ فروز ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا آج تک کوئی خلیفہ کوئی حکمران اس کے اندر یہ جسارت نہیں اس کے اندر ہمت نہیں وہ اس قابل ہی نہیں کہ صداقت کے تاجدار جیسا خطبہ دے سکے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عاجزی والے اتنی زیادہ انکساری والے حالانکہ صداقت کے تاجدار کی وہ ذات ہے
کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خفیہ طور پر ایک محکمہ بنایا لوگوں تاکہ لوگوں کو ان کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لیے ان کو تاکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے فلاں بندہ کیا کام کرتا ہے۔ خفیہ لوگ چھوڑے ہوئے تھے، کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق سے حضرت ابوبکر صدیق سے فاروق اعظم کی شان زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے شریر لوگوں، تم لوگوں میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو، فساد برپا کرنا چاہتے ہو۔ قسم رب ذوالجلال کی جس کی قبضہ قدرت میں عمر فاروق کی جان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں وہ مقام عطا فرما دے جس مقام سے ابوبکر صدیق کو دیکھ لوں تو میں اپنی ذات کے لیے فخر کروں گا، اپنے لیے ذات سمجھوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ فضیلت والی کو شخصیت ہے تو ابوبکر صدیق ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مصطفیٰ میں سب سے زیادہ آپ نے فرمایا کوئی فضیلت والا شخص ہے تو ابوبکر صدیق ہے۔ عمر بہتر نہیں بلکہ ہر ایک سے ابوبکر صدیق ہی بہتر ہے۔ تو عزیزان اکرامی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ شریف ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلا آپ کا مختصر خطبہ تھا، خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارا میں امیر مقرر کیا گیا ہوں، تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ کیسی آپ کی عاجزی ہے، کیسی آپ کی انکساری ہے، کیسا آپ کا تذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اور آپ نے فرمایا اگر میں اچھا کروں تو میری مدد کرو، اگر میں برا کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ آج کل حکمران عیاشیاں کرنے والے، عیاشیوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر، بدعمالیوں کے اندر، فسق و فجور کے اندر عوام کا مال و منال تباہ و برباد کرنے والے آج کے حکمرانوں کے لیے علامہ فکریہ ہے کہ خلافت صدیقی کے مطابق، خلافت فاروق اعظم کے مطابق، خلافت عثمان غنی کے مطابق، خلافت مولا علی شیر خدا کے مطابق ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کیا جائے، تاکہ پیارے آقا امام الانبیاء محمد خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، عزیزان اکرامی، امت مصطفیٰ جو حکمرانوں کی کرپشن کی وجہ سے، حکمرانوں کی لوٹ مار کرنے کی وجہ سے امت مصطفیٰ کی فسقیاں، امت مصطفیٰ کا بلکنا، امت مصطفیٰ کا دن رات کی بے چینی دور ہو جائے، وہ چین ہے، قرار ہے تو نظام مصطفیٰ کے اندر ہے۔ یاد رکھو جب تک نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوگا، عزیزان اکرامی، عالم اسلام میں اتنی دیر تک عدل کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی۔ اگر عدل کی حکمرانی ہے، انصاف کی حکمرانی ہے تو نظام مصطفیٰ کے اندر ہی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں تم میں سے جو کمزور ہے میرے نزدیک وہ کبھی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا شکوہ دور کروں، اس کی شکایت کو دور کروں کہ کمزور آدمی کو، جو کمزور ہے، کون سا شکوہ ہے، کون سی شکایت ہے، کون سا اس کا عذر ہے، کون سی اس کی مجبوری ہے، جو لوگ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے جو کبھی ہے، جو طاقتور ہے، میرے نزدیک وہ کمزور ہے، یہاں تک کہ کمزور کا جو اس نے حق چبایا ہو اس کا حق لو، اس سے حق لو۔ جو کبھی بنتا ہے اس لیے طاقتور ہے، جو اسے پشت بنائی ایسی حاصل ہے، اسے لٹیروں کی، اسے بدماشوں کی، اسے گنڈا گردی کرنے والوں کی
عیاشیاں کرنے والوں کی پشت بنائی افضل ہے، اس لیے وہ طاقت پر ناز کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی شاہزوری پر ناز کرتا ہے، اس لیے اپنی سرداری پر ناز کرتا ہے۔ آج آپ نے فرمایا جتنی دیر تک اس طاقتور سے ہاتھ نہیں لیا جائے گا تو اس نے کمزور کا حق دینا ہے، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تو عزیزان اکرامی، آج ہمارے لیے ذلت و رسوائی ہے کہ کشمیر کو جہاد کی ضرورت ہے، کشمیر میں جہاد جو ہونا چاہیے نہیں ہو رہا، فلسطین کو جہاد کی ضرورت ہے، ملک شام میں جہاد کی ضرورت ہے، یمن میں امت مسلمہ کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، جہاد نہیں ہو رہا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے، جہاد پر عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے اندر آپ نے فرمایا جس قوم کے اندر گناہ عام ہو جاتا ہے، اعلان اعلان میں گناہ کرنے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، جس قوم میں گناہ، قوم میں بدعمالیاں، قوم میں فسق و فجور، قوم میں نافرمانیاں، قوم میں نہ خوف خدا ہو نہ شرم نبی ہو، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب و بلا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں جتنی دیر تک میں اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کروں اتنی دیر تک میرا حکم مانو، جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کروں تمہارے لیے میری کوئی اطاعت نہیں ہے، تم پر کوئی حکم نہیں ہے میرے بارے میں کہ میری اطاعت کرو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اسلام کی علم برداری کے اندر ایسا جوش و خروش والا مختصر اور جامع آپ نے خطبہ شریف ارشاد فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک مدینہ المنورہ کے اندر، مدینہ المنورہ کی لوا میں بڑھیا خاتون ہے بھی نبینہ ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی سہارا ہے کہ نہیں، اس کے کام کاج کون کرتا ہوگا، کھانے کا بندوبست کون کرتا ہوگا، صفائی کون کرتا ہوگا، اس کی مدد کون کرتا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بڑھیا خاتون نبینہ خاتون کی عیادت کے لیے، اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے، میں خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ بڑھیا خاتون سے جب پوچھا گیا اما جی آپ کے گھر کا کام کاج کون کرتا ہے، خدمت کون کرتا ہے، کھانا مہیا کون کرتا ہے، بڑھیا نبینہ خاتون عرض کرنے لگی کہ یا حضرت کوئی شخص آتا ہے اپنا نام نہیں بتاتا، وہ پانی بھی بھر جاتا ہے، صفائی بھی کر جاتا ہے، کھانا بھی کھلا دیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد صبح سویرے گئے، جب آپ نے جا کے دیکھا کہ صفائی ہوئی پڑی ہے، اما جی سے پوچھا کہنے لگی کھانا بھی کھا لیا ہے، پانی بھرنے کے لیے پوچھا پانی بھی بھر گیا ہے۔ تو عزیزان اکرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں فجر کی نماز سے پہلے گیا کہ آج میں جا کے دیکھتا ہوں کون ہے جو بڑھیا نبینہ خاتون کی خدمت کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، صفائی کرتا ہے، پانی بھر کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس صداقت کے تاجدار یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو عزیزان اکرامی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑھیا خاتون کے گھر میں جا کر کھانا پینے کا بندوبست کیا، صفائی کی، پانی بھرا، جس وقت
کھانے کا نوالا اس کے منہ میں ڈالا، بڑی حضور نے آہ بھئی، ہائے افسوس، ابو بکر صدیق کا پتہ نہیں مثال ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے، اے ابا جی میری تو حتی المکان یہ کوشش تھی کہ آپ کو پتہ نہ چلے، آپ کو پتہ نہ چلے تاکہ آپ کا دل نہ دکھے، غمگین نہ ہو، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو دنیا خطور رد کرنے لگی، یا امیر المومنین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، اپنے منہ سے چبا کر، تو میرے دانت نہیں تھے، نوالا چبا کر نرم کر کے پھر میرے منہ کے اندر ڈالتے۔ آپ نے ثابت نوالا ڈال دیا، آج مجھے پہچان ہو گئی، ابو بکر صدیق نہیں آیا، یہ کوئی اور شخص آیا میری خدمت کے لیے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جیسی اعلیٰ شخصیت، اعلیٰ ذات مبارکہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو عزیزاں اکرامی، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی زبانی سنیے حضرت ابو بکر صدیق کی شان۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 17 نمازیں امام الانبیاء علیہ السلام نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پڑھائی۔ جس وقت امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام 3 دن تشریف لے کے آئے، تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چوتھے دن پیارے آقا علیہ السلام نے حجرہ مبارک سے پردہ اٹھایا، شمع رسالت کے پروانوں کو خوشبو مصطفیٰ آئی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، صفے پلٹنے لگے، صفے توڑنے لگے۔ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ نماز ادا کر کرواؤ، نماز پوری کرو۔ تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، حالانکہ نہ میں بیمار تھا، نہ میں غیر حاضر تھا، بلکہ میں موجود تھا۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ہمارے دین کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو چنا ہے، پسند کیا ہے، اور ہم اپنی دنیا کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری دنیا کے بھی رہبر و رہنما ہے تو صداقت کے تاجدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ ہماری دین کی رہبری کرنے والے امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی ذات ہے تو صداقت کے تاجدار یار غار مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائی، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس وقت آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال سن کر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ روتے جاتے اور فرماتے کہ لوگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو سب سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ایمان لے کے آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو دین کے اندر ہم میں سے سب سے زیادہ مخلص تھے۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ سیرت مصطفیٰ میں آمنہ کے لائق کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت میں حضرت ابو بکر صدیق کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، ہر کام ہی پیارے آقا علیہ السلام کی مشابہ تھا۔ اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کے لقب کے ساتھ قرآن مجید میں یاد فرمایا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا لوگوں، حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے قلعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے قلعے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہر دلیل جو اسلام کے لیے ہوتی وہ کبھی ہوتی، مضبوط ہوتی،
زبردست ہوتی اور طاقتور ہوتی. یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عظیم الشان رتبہ، عظیم الشان مقام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی نظروں کے اندر ہے. مدینہ اکرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم خلافت کے اندر ہی جس وقت لشکر اسامہ امام الانبیاء علیہ السلام کے علانت کے دنوں میں، مرض وصال کے دنوں میں لشکر اسامہ پیارے آقا علیہ السلام نے ملک شام کے لیے روانہ کیا. جس وقت پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لشکر اسامہ واپس آ گیا. صحابہ کرام نے مشورہ دیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لشکر اسامہ روانہ نہ کیا جائے. حضرت سیدنا زید جو ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ تجربہ کاری والے نہیں، نا تجربہ کار ہے، کسی اور کو منتخب کیا جائے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا. آپ منبر پر جلوہ فروز ہوئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو فرمانے لگے، اے لوگوں، اگر جنگل کے درندے آ جائیں، جنگل سے بھیڑیے آ جائیں، ابوبکر صدیق کو آگے لے جائیں. لیکن ابوبکر جس کام کا حکم امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے دیا، ابوبکر کبھی اس کام سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ لازمی کام کرے گا جس کام کے بارے میں حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لشکر اسامہ کو روانہ کیا. 40 دن کے بعد فتح یابی ہوئی، فتح نصرت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور نصرت کے ساتھ نوازا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی انتہائی زیادہ عاجزی، انتہائی زیادہ انکساری ہوتی کہ جس وقت بھی آپ نے کوئی لشکر مہم کے لیے روانہ کرنا ہوتا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سرحد تک پیدل چل کر اس لشکر کی عزیزان گرامی اس کے استقبال کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے آپ کی عاجزی انکساری کہ لشکر کو روانہ کرنے کے لیے پیدل چل کر جاتے. تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی جانشین مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کی جاتی، آپ کا ادب کیا جاتا، آپ کا احترام کیا جاتا. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا کی کہ مولا جو لوگوں کا میرے بارے میں گمان ہے، مولا وہ گمان سچ فرما دے. کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان مصطفیٰ ہے ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، اچھی سوچ پیدا کرو مومن کے بارے میں کہ مومن کے بارے میں برا گمان نہ ہو. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے مولا میری گناہوں کی بخشش فرما دے. مولا جو لوگوں کا میرے بارے میں گمان ہے وہ گمان پورا فرما دے. لوگوں کی میرے بارے تعریف کرنے کی وجہ سے مولا میرا مواخذہ نہ کرنا، میری پکڑ نہ ہو. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، اپنے نفس سے جو کام سمجھتے اللہ کی اطاعت فرما برداری میں نہیں ہوا، آپ ناراض ہوتے. آپ فرماتے جو بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امن و امان عطا فرما دیتا ہے. تو مجھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر انتہائی زیادہ عاجزی کا درجہ، انتہائی زیادہ انکساری اپنانے کا درجہ، اس صداقت کے تاجدار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان ذات مبارکہ ہے. تو عزیزان گرامی، صداقت کے تاجدار کے دامن کو تھامنا، آپ کی محبت والے دامن کو تھامنا، آپ کے عشق مصطفیٰ والے دامن کو تھامنا، اسی کے اندر ہی ایمانداروں کے لیے خیر خائی ہے، ایمانداروں کے لیے نجات ہے. تو عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام تشریف فرمایا ہے. مسلمہ کذاب جس نے ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ مجھے اپنے وصال کرنے کے بعد مجھے آپ اپنا نائب بنائیں گے. پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا
علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو کھجور کی شاخ بڑی ہوئی ہے تو میرے تشریف لے جانے کے بعد میرے وصال کے بعد یہ کہتے ہو میرے ساتھ وعدہ کرو پھر میں بیعت کروں گا کہ مجھے بھی خلافت دی جائے یا مجھے بھی نائب بنایا جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھجور کی شاخ بھی تجھے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو عزیزان گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے لیے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں جو بیت رضوان والے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں, جو جنگ بدر والے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں, جو جنگ احد والے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں, جنگ حنین والے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علن اعلان لوگوں کو اعلان کیا, چاہے بوڑھے ہو, چاہے بچے ہو, چاہے حفاظ ہو, چاہے قاری صاحبان ہو, جتنے بھی ہیں سارے تیار ہو جائیں. امام الانبیاء حضور تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی تحفظ ختم نبوت کے علم پر تاج کو اونچا کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عزیزان گرامی آپ نے مسلمہ کذاب کے خلاف آپ نے عظیم لشکر تیار کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تاجدار ختم نبوت کی تحفظ کے لیے, کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض وصال کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیات تھی, آپ نے اس کے خلاف کوئی لشکر روانہ نہیں کیا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو عزیزان گرامی پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجہ چبانے والے یا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جو تھے, پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے کہ میرے سامنے نہ آیا کرو, میرا دل دکھتا ہے. لیکن عزیزان گرامی جنگ یمامہ کے اندر پیارے آقا محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے رخوانے بن کر, نبوت کے پہرے دار بن کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تاجدار ختم نبوت کی رخوانی کرتے ہوئے جس وقت عزیزان گرامی مسلمہ کذاب کو فاصلے جہنم کیا گیا, مسلمہ کذاب فاصلے جہنم ہوا, تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تاجدار ختم نبوت کی پہرے داری کرنے والے اپنے اعزاز پر فخر کرتے ہیں کہ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے میرے سامنے نہ آیا کرو. آج امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام منہ سے خوش ہوں گے. مرحوم تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہرے داری کے لیے کام کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عظیم الشان کمالات, آپ کے عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شانوں کے ساتھ نوازا, عظیم الشان کمالات کے ساتھ نوازا. حضرت ابوبکر صدیق کو بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں, حضرت فاروق اعظم کو بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں, حضرت عثمان غنی کو بھی تعریفیں کرتے ہیں, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خطبوں پر بیٹھ کر منبر پر بیٹھ کر خطبے کرنے کے لیے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جارحگاہ کی تعریفات کے ساتھ اپنا ظاہر و باطن منور کرتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلاف نہ دی جائے, تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ان کا ظاہر بھی صاف ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطن بھی ان کا نکھارا ہوا ہے, سنوارا ہوا ہے, نکھار ان کا باطن ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے دوستوں بزرگوں بھائیوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری جارحگاہ جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عظیم الشان خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ مجھے امیر بنایا گیا ہے, لیکن اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کی جائے, اگر میں برا کام کروں تو مجھے سیدھا کیا جائے. آپ کی عاجزی آپ کی مثالی ہے, آپ کی عاجزی مثالی کہ تم میں سے
جو کبھی ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے، حتیٰ کہ میں اس کا شکوہ دور کروں، اس کی شکایت دور کروں. جو طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے، یہاں تک کہ جس کا اس نے حق دینا اس کا حق لوٹاؤں. جو اس نے لوٹ مار کی ہے، جو اس نے کرپشن کی ہے، جو اس نے لوگوں کا حق مارا ہے، جو اس نے امانت پہ خیانت کی. آپ نے فرمایا لوگوں سچائی کے اندر ہی امانت ہے، جھوٹ کے اندر ہی خیانت ہے. سچائی کے اندر امانت ہے، امانت داری ہے. ایماندار بننا چاہتا ہے جو پیارے آقا نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، لا ایمان لمن لا عہد له. اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی وفاداری نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں. معلوم ہے امانت داری اس میں ہوگی. امانت دار جو بننا چاہتا ہے وہ پکا اور سچا ایماندار ہوگا. کوئی ایماندار کوئی امانت داری کا تحفظ کرنے والا ہوگا. جو پکا اور سچا ایماندار ہوگا وہی عہد کی پاسداری کرنے والا ہوگا. تو آپ نے فرمایا ایمانداری یہ ہے کہ سچائی کے اندر ایمانداری ہے، جھوٹ کے اندر ہی خیانت ہے. تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صداقت کے تاجدار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عشق مصطفیٰ کی طرح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی انکساری کی طرح، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال عشق مصطفیٰ کی طرح ہر ایماندار کو امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو عزیزان گرامی نماز کے بارے میں مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے